کعبہ گئے تو وہاں پہ کچھ دیوبندی حضرات وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا حرم کے علماء کرام سے, مکہ کے علماء کرام سے, یہاں پہ حج کے موقع پہ ایک شخص آیا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کا مقام ایک ہی ہے, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے بالکل ساتھ جا کے بٹھا دیا ہے مرتبے کے اعتبار سے. انہوں نے کہا ہے ایسا شخص بر صغیر کے اندر ہے, بریلی میں, جو خدا مصطفیٰ میں فرق نہیں کرتا, کون ہے؟ اس نے کہا اس کی وہاں پہ بڑی مقبولیت ہے, اعلیٰ حضرت کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں, احمد رضا اس کا نام ہے, آج کل یہاں پہ حج کے لیے آیا ہوا ہے. اس سے ذرا آپ پوچھیں, آپ مکہ کے علماء ہیں, آپ ہم سے ہی بڑے ہیں علم اعتماد سے, پوچھیں ان سے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے منادی کرتے اور اس بندے کو ندا دے کے بلاتے ہیں اور بندے بھیج کے بلاتے ہیں تو چلو اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے, لوگ اس کو جانتے پہچانتے, تو یہ اس کی بارگاہ میں یا اس کے لیے ذرا بے ادبی ہوگی, شان کے لائق نہیں ہے. چلو تم جاؤ, جا کے اس کو بلا کے لے کے آؤ, ہم یہاں پہ جج بن کے بیٹھتے ہیں, تم آپس میں مکالمہ کرو. دیوبندیوں سے کہا حرم کعبہ کے علماء کرام نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ مکالمہ کرو, تم سوال پوچھو, وہ جواب دے گا, ہم جواب سن کر اس کی علمی نوعیت کی پہچان لیں گے, وہ کس کیٹاگری میں ہے, علمی میدان اس کا کیا ہے, وہ کیا بولتا ہے. بلا لیا گیا. دیوبند کے علماء کرام نے 5 سوالات رکھے. 5 سوالات میں مین جو سوال تھا نا, وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں سوال تھا کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے. یہ آج شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی کہتا ہے کہ حضور کو خالق کائنات نے ما کانا و ما یکون, کائنات کے ذرے ذرے کا علم غیب عطا فرمایا ہے. تو ثابت کرو کہ خالق کائنات نے ہر ذرے کا علم عطا فرمایا ہے. اب جج کون ہے؟ مکہ المکرمہ کے علماء. سوالی بر صغیر کے دیوبند حضرات, جواب دینے والے میرے امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی. آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو علم کے خزانے عطا نہیں فرمائے؟ فرمایا کہ اگر ہم علوم غیبیہ کی بات کریں نا, تو خالق کائنات نے 5 علوم ایسے جن کا اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا, وہ جو بڑے غیب ہیں خالق کائنات نے, وہ غیب بھی اپنے نبی کو عطا فرمائے. تم نے چھوٹے موٹے غیبوں کی بات کرو, میں تو اس سے اگلی بات بھی کرتا ہوں. اچھا جی, وہ کون سے 5 علوم؟ ان کے بارے میں قرآن پاک کی باقاعدہ آیت ہے. ان میں پہلا جو علم ہے, علم غیب, وہ ما تقوم الساعت, قیامت کب قائم ہوگی, اس کے بارے میں دیوبند اور اہل حدیث کے علماء کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا, لیکن اعلیٰ حضرت تمام علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر صرف ایک محمد مصطفیٰ کی ذات ہی تو ہے جسے خالق کائنات نے قیامت کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے. دوسرا علم کہ ماں فی الارحام, ماں کی پیٹ میں کیا ہے, بچہ پیدا ہونے والا مذکر ہوگا مؤنث ہوگا, قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا. آج کے دیوبند اور اہل حدیث بھی یہی کہیں, لیکن اعلان حضرت کہہ رہے کہ ایک محمد مصطفیٰ کی ذات تو جانتی ہے, کہ جسے معلوم ہے کہ ماں کی پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور تیسرا علم ماذا تکسب غدن, کل کیا ہونے والا ہے, کسی کو نہیں پتا, میرے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن کہا صرف محمد مصطفیٰ کو پتا ہے. چوتھا علم کون مر کے کہاں پہ گرے گا, کسی کو نہیں پتا, میری مرد کہاں پہ ہوگی, مجھے موت کہاں پہ واقع ہوگی, لیکن کہا اس کا علم بھی خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. میں چاروں کو سائڈ پر رکھ کے صرف پہلی بات کو پر آپ کو اشارتاً بات کر کے آگے بات چل کے لے کے جاتا ہوں. پہلا علم جو قرآن نے کہا ما تقوم الساعت, قیامت کب قائم ہوگی, تم کہتے ہو کسی کو نہیں پتا سوائے خدا کے, میرا دعویٰ کہ والی کائنات کو ذرے ذرے کا علم ہے. جی ثابت کرو. علماء حرمین شریفین کے سامنے آپ ثابت کرنے لگے. آپ نے پہلی بات کی, آپ نے فرمایا حدیث پاک کی جو سب سے چھوٹی کتاب ہے نا, یعنی کہ درجے کے اعتبار سے, زخیم کے اعتبار سے نہیں, درجے کے اعتبار سے, اس کتاب کا نام ہے مشکات شریف. مشکات شریف یہ وہ کتاب ہے جو سیاستہ سے ماخذ ہے, اس کے اندر روایات سیاستہ ہی سے لی گئی ہیں. کہا کہ مشکات شریف سے لے کر حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف, تمام کتابوں کا یک کے بعد دیگر مطالعہ کر کے دیکھو, ہر کتاب کے اندر ایک ہر محدث نے باب باندھا ہے جس کے اندر علامات الساعت کے نام سے چیپٹر موجود ہے. علامات الساعت, قیامت کی نشانیاں.
مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں، مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی، ہر حدیث کی کتاب میں ہے علامات الساعۃ کا وہ چیپٹر پڑھ کے دیکھو۔ اس چیپٹر کے اندر، اس سبق کے اندر جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ تمہیں آج دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی تعلیم اور خبر دے کے جا رہا ہوں کہ لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، کہ قیامت جب بھی آئے گی جمعے والے دن آئے گی۔ کون فرما رہے؟ محمد مصطفیٰ نبی فرما رہے، اور کہاں پہ موجود ہے؟ مشکات سے لے کر بخاری تک ہر کتاب میں۔ پھر فرمایا جمعے کا دن ہوگا، قیامت جس وقت آئے گی، جس گھنٹے میں آئے گی، فرمایا وہ عصر اور مغرب کے مابین وقت ہوگا۔ اور فرمایا تاریخ بھی بتا دوں، قیامت جب بھی آئے گی 10 محرم کی تاریخ ہوگی۔ اور فرمایا نشانیاں بھی بتا دوں، مسلم کی پہلی روایت کتاب الایمان کی، بخاری کی پہلی روایت کتاب الایمان کی، اسی طرح نسائی کی بھی پہلی کتاب کی، جتنی بھی سیاستہ کی کتابیں، ترمذی کے علاوہ 5 کتابوں میں ہر حدیث کی پہلے باب کی پہلی حدیث یہی ہے، کتاب الایمان کی۔ جبریل نے پوچھا حضور مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی، ماں باپ کے اوپر حکمرانی کرے گی۔ تالیت العامات ربتہا، لونڈیاں، عورتیں، خواتین اپنے آقا و مولا کو پیدا کرنا شروع کر دیں گی، اولاد ماں باپ کو حکمرانی کرے گی۔ آج ہو رہی ہے نشانی پوری کہ نہیں؟ پھر فرمایا دوسری نشانی قیامت کی یہ ہوگی، یہ آج عرب کے بدو، یہ جن کے پاس آج جوتا تک خریدنے کی گنجائش اور پیسہ نہیں، جن کے پاس ڈھنگ کا کپڑا پہننے کی ضرورت اور گنجائش نہیں، ان کو خالق کائنات اتنا پیسہ دے گا، اتنا پیسہ دے گا، ایک وقت آئے گا بڑی بڑی عمارتیں، عالیشان بلڈنگیں بنائیں گے، چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اسائے سے کہیں گے دیکھو خالق کائنات نے مجھے کتنا پیسہ دیا ہے، دیکھو مجھے کتنا پیسہ دیا ہے۔ فرمایا یہ ننگے، یہ چباہے قسم کے لوگ اپنے پیسے کو پر مان کریں گے۔ آج سعودیہ میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دبئی کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انہی کی سرکار نے مثال دی۔ آگے فرمایا، اس سے آگے چلو، فرمایا قیامت کی یہ تو ہیں ابتدائی نشانیاں، اب چلے جائیں درمیان کو چھوڑ کر آخر کی طرف، چونکہ جب کسی چیز کا اول اور آخر دیکھ لیا جائے نا، ماں کا درمیان اسی میں آ جاتا ہے۔ اب چلو میں آخر کی طرف چلتا ہوں۔ فرمایا کہ آج میں اپنے دور حیات میں تمہیں یہ خبر دے کے جا رہا ہوں، قرب قیامت خالق کائنات کی ذات ایک شخص کو بھیجے گی، جس شخص کا نام میں محمد کے نام پہ محمد ہوگا، اس شخص کی والدہ کا نام میری اماں آمنہ کے نام پر آمنہ ہوگا، اور اس شخص کے باپ کا نام میرے باپ عبداللہ کے نام پہ عبداللہ ہوگا۔ لوگ اس کو امام مہدی کے نام سے جانیں گے۔ فرمایا میرا اولاد میں سے ہوگا، میری اہل بیت میں سے ہوگا، میرا بیٹا ہوگا۔ فرمایا وہ دنیا میں آئے گا، اسی دور میں عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے، اور فرمایا کہ اسی دور میں 40 دنوں کے اندر دجال بھی آ جائے گا۔ فرمایا یہ فتنے کا دور ہوگا، آزمائش کا دور ہوگا، ہر مومن بندے کا ایمان پانی سے بھی پتلا ہو جائے گا، صبح مومن شام کو کافر، شام کو کافر صبح مومن، یہ ایمان کی کیفیات ہوں گی۔ فرمایا ایسے دور کے اندر جب دجال آ جائے گا پوری دنیا کا چکر لگائے گا، چکر لگا لینے کے بعد وہ ہر بندے کو اپنی کرامات دکھائے گا، کسی کو جنت کے نظارے دکھائے گا، کسی کو جہنم سے ڈرائے گا، جو اسے مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اس کا انکار کرے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا ایسے دور کے اندر میں وہ علاقہ بھی جانتا ہوں جس علاقے سے کچھ افراد ایک جماعت کی صورت میں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے بیٹے امام مہدی کے ساتھ جا کے ملیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کے ملیں گے، اور اس دجال کانے کا جا کے مقابلہ کریں گے۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ آج قیامت سے ہزاروں سال پہلے اس بات کی تمہیں خبر دے کے جا رہا ہوں کہ وہ گھوڑ سوار جو اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے فلسطین جائیں گے، فرمایا میں محمد ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کو بڑے سوار افراد ہیں، ان افراد کے نام بھی جانتا ہوں، جن باپوں کے بیٹے ہیں میں ان باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ فرمایا تو قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ پھر قیامت جب آ جائے گی، قیامت کے بعد جب اٹھیں گے، اس کی آواز بھی میرے نبی نے بیان فرمائے، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ بخاری۔ میرے نبی نے فرمایا جب اسرائیل دوسری مرتبہ سور پھونکے گا تو فرمایا سب سے پہلے خالق کائنات میں محمد کی قبر کو پھاڑے گا،
میں قبر سے باہر نکلوں گا، مجھے نہیں پتا میرا نمبر کون سا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن میرے نبی کو پتا ہے۔ فرمایا میں سب سے پہلے قبر سے باہر نکلوں گا، ادھر بھی دیکھوں گا ادھر بھی دیکھوں گا، میری دائیں طرف جبریل ہوگا، میں پوچھوں گا جبریل میری امت کو جہنم کے کنارے کھڑے کر کے اب مجھے جگانے کے لیے آئے ہو؟ اور یہ بھی پتا محبوب نے اٹھتے بات کون سی کرنی ہے، یہ جملے بقاعدہ سے پاک کے جبریل میری امت کو جہنم کے کنارے کھڑا کر کے اب مجھے جگانے کے لیے آئے ہو؟ عرض کریں گے نہیں یا رسول اللہ، ہم نے سب سے پہلے آپ ہی کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ پھر سرکار دائیں دیکھیں گے صدیق اکبر قبر سے باہر نکل رہے ہوں گے، بائیں دیکھیں گے عمر فاروق باہر نکل رہے ہوں گے، یہ ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ، فرمایا اس ہاتھ میں میرے دوسرے یار عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، ہم تینوں مکہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جتنے بھی مکہ مکرمہ کے اندر جتنے بھی مدفون ہیں وہ سارے افراد میرے لبیک کہنے پہ قبر سے باہر نکل کے میرے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر میں مدینہ کا جو قبرستان جنت البقیع ہے اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں گا، لبیک کہوں گا، لبیک کہتے ہو سارے میری بارگاہ میں آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا مکہ والے مدینہ والے جتنے بھی میرے اصحاب ہیں ہم سب کا حشر ہمارے مدینہ منورہ میں ہی ہوگا۔ تو کہا یہ مشکات سے لے کر بخاری تک ساری کتاب العلم کے چیپٹر پڑھ کے دیکھو، ان میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں A to Z نشانیاں بیان کر دی، کس نے بیان کی؟ کس نے بیان کی ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، صرف اور صرف محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ جس ہستی نے قیامت کی ساری نشانیاں بیان فرما دی، ابھی بھی کہتے ہو قیامت کا علم اس کو نہیں تھا، تو